بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے. خواہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے خواہ مشرک مرد تمہیں پسند آئے. یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ایک اصول بتایا ہے. اس کے پہلے کی آیت میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے تعلق سے حکم فرمایا تھا. اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکوں کے ساتھ میں اختلاط کو منع کیا ہے. بتایا کہ جس طریقے سے انسان کی زندگی جو اس کا تعلق ہے اس کے اندر دینی بھائی چارگی اور دین کا لحاظ رکھا جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے صاف اعلان کیا ہے کہ مشرک کے ساتھ میں ازدواجی زندگی تعلق قائم کرنا بالکل جائز نہیں، کافروں سے نکاح کرنا بالکل جائز نہیں. اور یہ بتایا کہ مشرک اور کافر سے نکاح یا ان سے تعلق یہ شراب اور جوے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے. اس لیے کہ کافر کے ساتھ میں کافروں کے ساتھ میں اور مشرکوں کے ساتھ میں نکاح یعنی ازدواجی زندگی کا تعلق، اس سے نہ تو دین باقی رہتا ہے اور نہ اسلامی تہذیب باقی رہتی ہے. ہوتا کیا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اسلامی جو خصلتیں ہیں اور جو اسلامی عادتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی قومیت کو فنا کر کے دوسری قوم کا فرد بن جاتا ہے اور اسلام کی تمدن کو، اسلام کی تہذیب کو وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے. اس لیے بتایا کہ مشرک مرد ہوں، ان کو اگر کوئی عورت پسند آ جائے مشرک میں تو بتایا گیا کہ بالکل ان سے نکاح نہیں کرنا ہے. ان سے نکاح کرنے کے بجائے اگر کسی مومن باندی سے نکاح کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک، چاہے وہ مشرک عورت کتنی حسین و خوبصورت کیوں نہ ہو. یہی معاملہ عورت کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ کسی مرد کو پسند کرتی ہے اور وہ کافر اور مشرک ہے تو اس کے لیے بھی یہی معاملہ بتایا کہ وہ کتنا ہی خوبصورت اور دولت والا کیوں نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایک ایسے غلام سے شادی کر لیں جو کہ مومن ہو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے یہاں پر حسن جمال اور مال و دولت کی کوئی وقاعت نہیں ہے. اللہ کے یہاں پر جو وقاعت ہے وہ ایمان کی وقاعت ہے. اور ایک یہ بھی نقطہ نکل کر آیا کہ کافروں کے ساتھ میں اور مشرکوں کے ساتھ میں جو ازدواجی زندگی آپ قائم کریں گے، ان سے تعلق بنائیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دین سے بیزاری ہوگی، اسلام سے دوری ہوگی اور بندہ اسلام سے بیزار ہو کر پوری طریقے سے کافر ہو جائے گا. اسی لیے معاشرے کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ جس مذہب سے ہیں اسی مذہب کے بنیاد کو بنا کر اسی مذہب کے دائرے میں رہ کر اسی مذہب میں نکاح کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان سے قربت یعنی جماع نہ کرو. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں اور ان سے محبت کرتے ہیں جو خوب پاک صاف رہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے تعلق سے فرمایا. اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جب تم نکاح کر لو اور عورت جب حیض کی حالت میں MC کے پیریڈ میں ہو تو اس وقت اس کے ساتھ میں آپ صحبت نہ کرو. دستور یہ تھا یہودیوں کے اندر کہ جب عورت حیض میں ہوتی تو وہ اس کو بالکل الگ کر دیتے، نہ اس کے ساتھ میں بیٹھتے، نہ اس کے ساتھ میں کھاتے، نہ اس کے ساتھ میں پیتے، بلکہ اس کو ایک علیحدہ مکان دے دیتے. اور ایک معاملہ نصارہ کا تھا. ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حالت حیض میں عورتوں کو دور کرتے، ان سے مجامعات بھی نہیں کرتے
اور ہر طریقے سے ان کو ان کا حقہ پانی الگ کر دیتے ہیں۔ تو اب جب یہ نکاح کے تعلق سے احکامات نازل ہوئے تو لوگوں کے اندر یعنی صحابہ کرام میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ وہ کیا کریں، کس پر عمل کریں۔ اسی کے پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس میں بتایا گیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورت جب حیض میں ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیض میں جب عورت ہو تو یاد رکھے کہ وہ حیض جو ہے وہ ناپاکی ہے، اسی لیے اس حالت میں تم ان سے علیحدہ رہو، یعنی ان کے ساتھ میں صحبت اور مجامعات نہ کرو۔ باقی کھانے پینے اور ساتھ میں بیٹھنے میں کوئی پرہیز نہیں ہے، گندگی صرف وہ حیض کی وجہ سے ہے، باقی وہ ان کا جسم ان کے ساتھ میں بیٹھنے سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ کھانے سے آپ کو کوئی نہ دینی نہ دنیاوی نقصان ہوگا۔ ہاں اس موقع سے یعنی جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس موقع سے اس کے ساتھ میں صحبت وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کسی طریقے سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، کیونکہ بعض لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی تھی کہ وہ عورتوں کے پیچھے کے مقام سے فائدہ اٹھا لیتے تھے، یا پھر وہ حالت حیض میں ویسی صحبت کر لیتے جس طریقے سے صحبت کرتے ہیں۔ تو بتایا کہ اس طریقے سے جب غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرو، اور حقیقت یہی کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کرتے ہیں، اور جو لوگ سرے ہی سے گندگی سے پاک رہتے ہیں یعنی گندگی سے اپنے آپ کو اس میں لگا کے رکھتے ہیں، وہ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ خلاصہ کہ حیض کی حالت میں عورتوں کے ساتھ میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، ان کے ساتھ میں آپ باتیں کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں صرف صحبت نہیں کر سکتے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں بتایا اللہ رب العزت نے۔ اس کی اگلی آیت نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہے جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے ساتھ میں صحبت کے تعلق سے فرمایا۔ پہلی آیت میں نکاح کے تعلق سے فرمایا کہ مشرکین سے نکاح نہ کریں، کافرین سے نکاح نہ کریں، چاہے وہ مرد ہو تو عورت اور عورت ہو تو مرد، لیکن جب نکاح کر لیں تو فرمایا کہ حیض کی حالت میں اس سے دور رہیں۔ پھر فرمایا کہ جب وہ پاکی کی حالت میں رہیں تو ان کے ساتھ میں صحبت کس طریقے سے کرنی ہے، صحبت اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا۔ اب اس کے اندر ایک خوبصورت اشارہ یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ میں صحبت کرو تو جہاں پر لذت کے حاصل کرنے کی نیت ہو وہاں پر یہ بھی ہو کہ ہمیں اللہ کے بندوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، اور چونکہ حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز محشر وہ اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے۔ تو یہ جو توکل کے خلاف لوگ پلاننگ کرتے ہیں اور بچے پیدا کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں اور وہ فیملی پلاننگ کرتے ہیں، تو دراصل یہ فیملی پلاننگ اللہ کے توکل کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ میں کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، مثال کے طور پر ابھی ولادت ہوئی ہے، عورت کمزور ہے، بچہ آپریشن سے پیدا ہوا ہے اور پھر فوری طور پر حمل ٹھہر جائے، تو ایسے موقع سے کہا گیا کہ آپ احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن جو مستقل فیملی پلاننگ کرتے ہیں اس کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ اور یہ جو بتایا گیا کہ اپنے عمل کو آگے بھیجو، یعنی کہ اس نیت کے ساتھ میں صحبت کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد دے، اور وہ نیک اولاد آپ کے لیے دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے، اور آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کے لیے دعا استغفار اور دعائے مغفرت کرتا رہے۔ تو ان تین آیتوں میں اللہ رب العزت نے انسان کی خوبصورت زندگی کی بنانے کے تعلق سے کچھ احکامات بیان کیے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ کل۔